بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفیان وائس کے ناظرین السلام علیکم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کنارے ایلا نامی بستی میں رہتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت و سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے دور ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ پھر یوں ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کر جمعہ تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، اور ایک دن اللہ کی عبادت مخلوقات پر امن کے لیے رہنے دو۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کر جمعہ تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتی، اور ہفتے کے دن وہ سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورغلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پر عمل کرو، تم کبھی شکار سے محروم نہیں رہو گے۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کر سمندر میں ڈوری کو ڈال دیا تاکہ مچھلی پھنسے، اور شیطان نے کہا کہ تم اس مچھلی کو اتوار کے دن نکال لینا، اور یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پر ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہی اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا۔ پھر اس قوم کے کچھ افراد ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ نے تو سمندر میں ہی نالیاں بنا کر سمندر میں سے تالاب بنا لیے تاکہ ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزریں ان کے تالاب میں پھنس جائیں، اور ہم ان مچھلیوں کو نکال کر پکا کر کھائیں۔ اس گاؤں میں کچھ اللہ کے خاص بندے بھی تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار سے منع فرمایا ہے، یہ تم جال پھینکتے ہو یا تالاب بناتے ہو، ان میں ہفتے کے دن جو مچھلی پھنستی ہے یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے، جو ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ اب اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک ان 70,000 میں سے وہ لوگ تھے جو ان نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے، دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور تیسرے وہ گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ اللہ کے نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں سے دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم جاری کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ وہ نیک لوگ بار بار ان سے کہتے کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، قوم سمود، قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ورنہ تم پر بھی کوئی عذاب آئے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، سب سنتے رہے، ہنستے رہے اور کہتے کہ یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار بندے دیوار کے اس طرف تھے، اور دوسرے وہ جو نافرمان دیوار کے اس طرف تھے۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور اللہ کے وہ خاص بندے دیوار کے اس پار ساری رات اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی، وہ نیک صالح انسان اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس پار
کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ تو جیسے ہی وہ لوگ دیوار پر چڑھ کر اس طرف دیکھنے لگے تو دیکھا کہ اس طرف کے سارے بندروں کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی حرکتیں کر رہے تھے۔ یہ جو نیک لوگ دیوار سے بندوں کو دیکھنے لگے تو جو صالح لوگوں کے رشتہ دار تھے انہوں نے ان کو ان کے کپڑوں سے پہچانا اور چیخ کے رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کے ہی رہتا ہے۔ وہ 12,000 افراد جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں سک رہے تھے، اور یوں 3 دن بعد وہ اس عذاب میں آ کر فی النار ہو گئے۔ بے شک اللہ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہم کو ویسا بنا جیسا تو ہم کو دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین ثم آمین۔